بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک 7 سوال میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ سوال نمبر 1، کیا پرائی عورت پر پہلی نظر ڈالنا معاف ہے؟ جواب، کسی غیر عورت پر نظر پڑ جانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری نہیں۔ اب کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ پہلی نظر کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی غیر عورت پر نظر پڑ جائے تو جب تک پلکیں جھک نہ جائیں تب تک دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسا کرتے بھی ہیں۔ وہ تب تک اس عورت کو دیکھتے رہتے ہیں جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے یا دوسرے راستے پر مڑ نہ جائے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے اور دوسری نظر شیطان کی طرف سے ہوگی، جبکہ پہلی نظر وہ ہے جو انجانے میں کسی غیر عورت کی طرف یا عورت کی نظر کسی غیر مرد کی طرف اچانک پڑ جائے لیکن فوراً ہی اپنی نگاہیں جھکا لیں یا پھیر لیں، اسے کہتے ہیں پہلی نظر۔ لیکن اگر بار بار ہماری نظر کسی غیر پر پڑ رہی ہے تو یہ سمجھ لو کہ شیطان ہمیں بار بار اس طرف دیکھنے کے لیے مائل کر رہا ہے، اور اللہ کی پناہ مانگو، اللہ ہم سب مسلمانوں کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ سوال نمبر 2، کعبہ میں ننگے ہو کر سیٹی اور تالی کون بجاتا تھا؟ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اور بھی اسلامی بھائی بہنوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کے ویڈیو ہم آگے بھی آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ جواب، قرآن کی سورہ انفال میں اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب مکہ میں بہت زیادہ مسلمان نہ تھے اور قریش قبیلے کے لوگ ان مسلمان ہو چکے لوگوں کو کعبہ میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قریش ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف یعنی پرکرما کرتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، اور یہ اس لیے کہ یا تو ان کا بھروسہ یہ تھا کہ سیٹی اور تالی بجانا عبادت ہے، اور یا پھر اس شرارت سے کہ ان کا شور سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں پریشانی ہو۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، لیکن بہت جلد اللہ نے ایمان لانے والوں کی تعداد بھی بڑھائی اور مسلمانوں کو کعبہ پر فتح یعنی جیت بھی دلائی۔ سوال نمبر 3، کیا کافروں کو نیکیوں کا ثواب ملے گا؟ جواب، نہیں ملے گا، کیونکہ کافر اور مشرک اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہاں، دنیا میں جو بھی کافر یا مشرک کوئی نیک کام کرتا ہے، جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا یا کسی کی مدد کرنا، تو اللہ اس نیک عمل کے بدلے میں اس کا اجر یعنی صلہ اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے، یا اسے اولاد دے کر، یا اسے دولت دے کر، یا اس کو نام یا رتبہ دے کر۔ سوال نمبر 4، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کس نے کیا تھا؟ جواب، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا کہ قریش کے کافر کمیٹی گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور شیطان یعنی ابلیس ایک بوڑھے کی شکل میں آیا اور کہنے لگا، میں شیخ نجد ہوں، مجھے تمہارے اجتماع یعنی میٹنگ کی خبر ہوئی تو میں بھی آ گیا، میں تمہیں بہتر مشورہ دوں گا۔ اور پھر سب لوگ حضور کو لے کر اپنی اپنی رائے رکھنے لگے۔ ابو البختری نے کہا، میری رائے ہے کہ محمد کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو، صرف ایک سوراخ چھوڑ دو جس سے کھانا پانی دیا جائے اور وہ وہیں ہلاک ہو جائیں۔ شیطان نے کہا، جب یہ خبر مشہور ہوگی اور ان کو ماننے والے آ کر تم سے مقابلہ کریں گے اور انہیں چھڑا کر لے جائیں گے۔ پھر حشام بن عمر بولا کہ ان کو اونٹوں پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو، پھر وہ جو کچھ بھی کریں ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ شیطان یعنی ابلیس نے کہا، تم ان کو دوسروں کی طرف بھیجو گے؟ تم نہیں جانتے وہ کتنی میٹھی زبان بولتے ہیں، وہ جہاں بھی جائیں گے وہاں لوگوں کو اپنا بنا لیں گے اور ان کو ساتھ لا کر تم پر چڑھائی کریں گے۔ اس کے بعد ابو جہل کھڑا ہوا اور بولا کہ قریش کے ہر خاندان سے ایک ایک جوان اکٹھا کیا جائے، ان کو تیز تلواریں دی جائیں اور سب ایک بار میں مل کر حضرت پر حملہ ور ہو کر انہیں قتل کر دیں۔ ابلیس کو یہ صلاح بہت پسند آئی اور اس نے ابو جہل کی بہت تعریف کی، اور سبھی اس بات پر راضی بھی ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ حضور آج رات کو اپنے مکان میں نہ رکیں اور مدینہ کی طرف تشریف لے جائیں۔
حضور نے حضرت علی کو رات میں اپنے گھر رکنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہماری چادر اوڑھو، تمہیں کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے گی۔ اور حضور اپنے ساتھ ابو بکر صدیقی کو لے کر غار سور کی طرف تشریف لے گئے۔ مشرکین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہرا دینے کے لیے آ گئے اور رات بھر پہرا دیتے رہے۔ صبح کو جب قتل کے ارادے سے اکٹھے ہو کر حملہ کرنا چاہا تو دیکھا کہ گھر میں تو حضرت علی ہیں۔ پوچھا کہ حضور کہاں ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا مجھے نہیں معلوم۔ پھر تلاش کرنے کے لیے نکلے اور جب تک غار سور تک پہنچے تب تک اللہ کے حکم سے غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بن دیا تھا۔ جب مشرکین نے دیکھا پہاڑ میں بنی اس غار کے منہ پر مکڑی کا جالا لگا ہے تو کہنے لگے کہ اگر وہ اس غار میں داخل ہوتے تو یہ جالا باقی نہ رہتا، اور سب واپس لوٹ گئے۔ جبکہ حضور اور ابو بکر اس غار میں 3 روز ٹھہرے اور پھر مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ سوال نمبر 5، کس انسان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا منع ہے؟ جواب، مشرک یا کافر کے لیے۔ جس انسان کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ایسے انسان کی موت کے بعد اس کی مغفرت یعنی موکش کی دعا مانگنا غلط ہے، کیونکہ مغفرت کی دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ جو انسان اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا اس کے لیے اللہ سے ہی مغفرت کی دعا مانگنا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 6، کیا اللہ کے نبی غیب جانتے تھے؟ اس سوال کا جواب تو قرآن اور حدیث میں بہت جگہ مل چکا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا۔ غیب یعنی چھپی ہوئی یا ہونے والی باتوں کی جانکاری ہونا۔ حالانکہ غیب کا علم اللہ کا ذاتی یعنی خود کا ہے، لیکن وہ جتنا اور جب چاہتا ہے اپنے رسول کو دے دیتا ہے۔ اس کی بہت حدیثیں ہیں، جیسے کہ ایک غزوہ بنی مستقل سے لوٹتے وقت راستے میں بہت تیز ہوا چلی، جانور چوپائے بھاگنے لگے تو اللہ کے رسول نے خبر دی کہ مدینہ میں رفاع کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میرا ناقہ یعنی اونٹنی کہاں ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافق یعنی جھوٹا مسلمان لوگوں سے کہنے لگا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مدینے میں مرنے والے کی خبر تو دے رہے ہیں اور اپنی اونٹنی معلوم نہیں کہاں ہے۔ حضور نے فرمایا منافق لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں اور میری اونٹنی اس گھاٹی میں ہے، اس کی نکیل ایک درخت یعنی پیڑ میں الجھ گئی ہے۔ چنانچہ جیسا فرمایا تھا اسی حال میں وہ اونٹنی پائی گئی۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہونے پر شک کرنا منافقوں یعنی جھوٹے مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ سوال نمبر 7، اسلام میں نیا سال منانا کیسا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا نیا سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، یعنی اسلام کا نیا سال محرم یعنی جان کی قربانی سے شروع ہوتا ہے اور عید الاضحیٰ یعنی مال کی قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ ہر نئے سال پر ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو جاتا ہے اور ہم ہر سال قبر کے اور زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں، تو اس میں خوشی منانے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو عبرت حاصل کرنے اور گزرے ہوئے سال کے گناہوں سے توبہ کرنے اور آئندہ سال کے لیے گناہوں سے باز آنے کی نیت کرنے کا دن ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر نئے سال کی مبارکباد یہ سوچ کر دے رہے ہو کہ اللہ ہمارے آنے والے سال کو بہتر بنائے، اس سال ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ اللہ انسان کی نیت دیکھتا ہے۔ نئے سال کی رات جشن منانا اور اس کی شروعات جوا، شراب اور عیاشی سے کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اپنے آنے والے پورے سال اسی طرح کی برائیوں میں مصروف رہیں گے۔ 31 یعنی 31 دسمبر کی رات بے حیائیوں میں مبتلا رہنے سے پہلے 1000 بار سوچنا کہیں یہ رات اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔